السلام علیکم۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ ناداں علم و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو۔ اقبال نے جب یہ شعر لکھا تو اس کو ایک جھٹکا لگا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا احرار کے حق میں۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں۔ احرار کا مقصد گرچہ بلند ہے، بہت بلند ہے، کسب معاش سے بہت زیادہ بلند ہے، یعنی کہ اس کی پرواز شاہین کی ہے۔ وہ یعنی کہ اس کے لیے علم واقعی وہ جو کسبی علم ہے وہ زہر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاؤں تلے سے ایک بار زمین نکل گئی کہ کسبی علم والے مجھے کیا کہیں گے۔ پھر اس نے شعر کے رخ کو بدلا، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو، کھانے کے لیے دو کفے جو۔ ناداں علم و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، یہاں سے آ کے موڑ کاٹ گیا کہ ناداں علم و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، یہ جو علم و فلسفہ لیے بیٹھے ہو یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ پھر وہ کسبی علم کی طرف سے ذرا ٹرینڈ کر کے علم و فلسفہ کی طرف آ گیا۔ اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو، یعنی کہ جن لوگوں نے تبدیلی پیدا کرنی ہے، جن لوگوں نے کوئی دنیا میں انقلاب لانا ہے، وہ اس ناداں علم و فلسفہ پر تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، اس پر ہی ایگری ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو۔ تگ و دو میں بھی یعنی کہ وہ کی ترک تگ و دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی۔ تگ و دو جو ہے نا وہ یعنی کہ کہیں یہ کہتا ہے اقبال کے کی ترک تگ و دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، آوارگی قسمت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی، کہیں کہتا ہے تگ و دو کرو۔ اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو، کبھی کہتا ہے کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، کبھی کہتا ہے تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، کبھی کہتا ہے کہ ترک تگ و دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، آوارگی قسمت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔